بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الرحمن الرحیم وإن قال المدعی مع انکار غریمہ لی بینۃ عرفہ الحاکم. فرماتے ہیں اگر مدعی کہے کہ میرے پاس بینہ ہے، مدعی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، بینہ ہے. بات کس چیز میں تھی؟ اقوال بیان کر رہے تھے کہ جب منکر انکار کر دے، معاملہ آ جائے منکر پر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مدعی کے پاس بینہ ہے، معاملہ منکر پر آ جائے، منکر بھی نقول کر جائے. یہی بات چل رہی تھی نا، منکر کیا کر جائے، نقول کر جائے، یعنی نہ گواہی دے رہا ہے، سوری نہ قسم اٹھا رہا ہے اور نہ ہی رد کر رہا ہے معاملے کی طرف. تو بعض فقہا نے کہا تھا اس کے نقول پر ہی قاضی کو چاہیے فوراً فیصلہ کر دے. بعض نے کہا تھا نہیں، اس کے نقول پر فوراً فیصلہ نہ کرے بلکہ معاملہ کو پلٹائے دوبارہ کس کی طرف، مدعی کی طرف، مدعی سے حلف مانگے. ٹھیک ہے، اس میں کیلو کال چل رہی تھی. آج فرماتے ہیں پھر وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَعَ إِنْكَارِ غَرِيمِهِ لِي بَيِّنَةٌ. غریم ہی وہی منکر، جب غریم کیا کر چکا ہو، انکار کر چکا ہو. منکر انکار کر دیں کس چیز کا، حلف کا، اس کے انکار کرنے کے بعد دوبارہ معاملہ پلٹے کس کی طرف، مدعی کی طرف. اب مدعی کہے لی بینۃ، میرے پاس گواہ ہے. مسئلہ پیچھے سے ربط مل گیا نا. ابتدائی مسئلہ کیا تھا، مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے، معاملہ کس کی طرف آیا تھا، منکر کی طرف. مدعا علیہ کو کہا گیا تھا چل بھی قسم اٹھا، اگر تو سچا ہے معاملہ میں، تو چور نہیں ہے، تو نے اسے کوئی قرضہ نہیں لی ہوا، کوئی گائے بھینس اس کی تیرے پاس نہیں ہے، تو قسم اٹھا دے. وہ کیا کر دے، نقول کر دے. ٹھیک ہے نا. اب فیصلہ فوراً نقول پہ کر دیا جائے گا مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف، یا دوبارہ معاملہ کو پلٹایا جائے گا کس کی طرف، مدعی کی طرف. تو اس میں کیل و کال تھے. آج فرماتے ہیں یہ قول چل رہا، اس قول کے مطابق یہ عبارت آئی ہے جو کہتے ہیں کہ نقول پر فوراً فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا، نقول منکر پر، بلکہ دوبارہ معاملہ پلٹایا جائے گا مدعی کی طرف، اس سے حلف مانگا جائے گا یا گواہ جو بھی ہے. آج یہی بات کہنا چاہتے ہیں. ان قال المدعی، ٹھیک ہے نا، مع انکار غریم ہی، وہ غریم انکار کر چکا ہے، منکر کے حلف سے انکار کے بعد مدعی کہتا ہے لی بینۃ، میرے پاس گواہ ہے. ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا. عرفہ الحاکم، تو کیا کرے گا حاکم، اسے کیا کرے گا، جنوائے گا مدعی کو. کیا جنوائے گا، ان لہو احدارہا، ان لہو، کہ اس لہو مدعی، حاکم کہے گا مدعی کو، پہچان کرے گا تیرے لیے یہ حق ہے کہ تو ان بینہ کو حاضر کر سکتا ہے. واضح. اس نے کہا میرے پاس بینہ ہیں، اب حاکم کو چاہیے اس مدعی کو بتائے کہ تو اپنے بینہ لا سکتا ہے، تیرے لیے یہ حق حاصل ہے. ان لہو، ان للمدعی احضار البینہ، کہ وہ بینہ کو مدعی حاضر کر سکتا ہے. ولیقل احضرها ان شئت، اور مدعی، ولیقل سے مراد یعنی قاضی، قاضی کہے گا اس کو کہ تو بینہ کو حاضر کر ان شئت، اگر تو چاہے تو، اگر تو چاہتا ہے تو بینہ حاضر کر. کب یہ کہے گا قاضی اس مدعی کو کہ تو بینہ کو حاضر کر، ان لم یعلم ذالک، جب بینہ کے بارے میں اس مدعی کو کوئی علم نہ ہو. اچھا، تو یہ کہہ سکتا ہے حاکم، جب علم نہ ہو تو پھر یہ حاکم کہہ سکتا ہے کہ تو حاضر کر، امر کے سیغے کے ساتھ، امر کا سیغہ نا، حاضر کر. ٹھیک ہے نا جی. ویسے یہ ایک قول ہے ویسے.
کہ امر کے سیغے کے ساتھ قاضی کہہ سکتا ہے اس کو کہ تو حاضر کر، ٹھیک ہے نا، جب وہ علم نہ رکھتا ہے۔ اس میں کیل و کال ہے، ایک قول ہے، تین قول ہیں قول مجموعی طور پر۔ ان لام یا لم ذالک اس مراد یہ قاضی نہ جانتا ہو یا مدعی نہ جانتا ہو۔ ایک قول ہے شیخ فی المبسوط، شیخ طوسی علیہ رحمہ کا مبسوط میں، اور ابن براج کا فی المہذب، ابن ادریس کا کتاب سرائر میں، سرائر ابن ادریس ہلی کی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ لا یجوز للحاکم ان یقول احذرها لانه امر والحق للمدعی لا یؤمر۔ یہ علماء فقہا کہتے ہیں، یہ فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آ جائے تو پھر قاضی کو حق حاصل، علیکم السلام، قاضی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آمر کے ذریعے سے حکم دے، کیوں؟ یہ تو مدعی کا حق ہے، وہ امر کا کیا محتاج، حق میں امر کی کیا احتیاج، وہ خود ہی لائے۔ دوسرا قول ہے شیخ، خود شیخ طوسی کا، ان کی کتاب نہایا میں، پہلے مبسوط میں تھا، اور محقق ہلی کا، وہ کہتے ہیں یجوز، ان الفاظ کے ذریعے سے بھی قاضی کے لیے جائز ہے حکم دینا۔ تیسرا قول ہے علامہ کا قواعد میں اور مختلف میں، اور مصنف علیہ رحمہ کا کتاب دروس میں، یہ کہتے ہیں تفصیل کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اگر قاضی کو علم ہو کس چیز کے بارے میں، بمعرفت المدعی، مدعی کے اپنے گواہوں کو جانتا ہے، اس بارے میں قاضی کو علم ہو مدعی کے گواہوں کا، ٹھیک ہے نا، تو پھر فلا یجوز، پھر جائز نہیں ہے اس کے لیے امر دینا، اگر اسے قاضی کو علم نہیں ہے تو پھر جائز ہے۔ اب اوپر آئیں، وَإِن لَمْ يَعْلَمَ الْقَاضِي، اگر قاضی کو علم نہ ہو اس بارے میں، وَإِن ذَكَرَ غَيْبَتَهَا خَيَّرَهُ بَيْنَ خِلَافِ الْغَرِيمِ وَالصَّبْرِ، ذاکرہ میں ضمیر کہاں پلٹے گی؟ مدعی، مدعی یاد دلائے اپنی بینہ کی غیبت کو، خیرہ بین خلاف، یعنی مدعی کیا کہے، اوہ کہ بلا میرے جو گواہ ہیں وہ اس وقت حاضر نہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ غائب ہیں، علیکم السلام۔ مدعی کیا کہے؟ معذرت کہ بلا میرے وہ گواہ جو ہیں اس وقت حاضر نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ غائب ہیں، یہ کہنا چلتا ہے۔ ان ذاکر غیبتہ، اپنے بینہ کی غیبت کو یاد دلا، ذکر کر دے۔ خیرہ، اب اختیار کس کو ہے؟ حاکم کو، بین خلاف الغریم و صبر، کے وہ منکر سے کیا کرے؟ حلف مانگ لے، یا اسے کہے تو صبر کر، یہاں تک کہ اس کے بینہ حاضر ہو جائے۔ واضح؟ تو جی میں تاریخ جیسے تاریخ دے دیتے ہیں۔ وقضا یتخیر بین خلاف و اقامت البینۃ، اسی طرح حاکم کو اختیار ہے بین خلاف المنکر، کیا کرے؟ منکر سے احلاف لے، و اقامت البینہ، یا کہ کیا کرے؟ اس سے بینہ قائم کروائے۔ وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، اگرچہ بینہ حاضر ہی کیوں نہ ہو، یہ بینہ کس کے ہیں؟ مدعی کے، اگرچہ بینہ اس کے حاضر ہیں، پھر بھی اختیار ہے اس کو۔ پہلے تو کہا اختیار تب ہے جب بینہ غائب ہو، حاکم کو اختیار ہے کہ وہ صبر کا کہے یا کیا کہے؟ حلف کا کہے۔ اب اگرچہ بینہ حاضر ہوں پھر بھی اسے اختیار حاصل ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ طلب احلاف ہی، مدعی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ حلف طلب کرے، ثم اقامت البینہ، پھر کہے کہ میں کیا کرتا ہوں، پہلے یہ حلف اٹھائے پھر میں کیا کروں گا؟ بینہ لوں گا۔ فَإِن طَلَبَ احلافه فَفِيمَا مَرَّ، اگر قاضی کیا کرتا ہے؟ حلف کو طلب کر دیتا ہے، تو فَفِيهِمَا مَرَّ، تو اس پھر وہی بات آئے گی جو گزر چکی ہے، یعنی کیا ہے؟ سقوط الدعوی، اس کا دعویٰ مدعی کا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ کما مرہ سے یہ اشارہ دینا چاہتے ہیں، یعنی جس طرح پیچھے کیل و کال گزری ہے، اسی مجلس میں اسی عدالت میں ساقط ہوگا، دوسری عدالت میں جا کر وہ دوبارہ مدعا دائر کر سکتا ہے، یا تمام عدالتوں میں۔
فإن طلب حزارها أمحله إلى أن يحضر، اگر مدعی حاکم سے طلب کرتا ہے احضارها کہ میں کیا کرتا ہوں ان کو حاضر کر سکتا ہوں، یعنی مجھے کچھ مہلت دی جائے، وقت دیا جائے، میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے گواہوں کو حاضر کر سکتا ہوں، تو یا کیا کرے گا یہ حاکم اس کو مہلت دے گا. کب تک؟ الی ان یحضر، یہاں تک کہ وہ کیا کرے. اچھا. ولیس لہ الزامہ بکفیل للغریم، اب اس کے لیے نہیں ہے مدعی کے لیے کہ وہ کیا کرے، قاضی کو کہے قاضی صاحب آپ اس منکر سے جتنے دن یہ منکر جا رہا ہے نا مولحت مان کے، ٹھیک ہے نا، اتنے دن اس سے کفیل لیں، یعنی ذمہ داری لیں، لی جاتی ہے نا ہماری عام عدالتوں میں لی جاتی ہے، مچل کے جمع کراتے ہیں جو بھی کہا جاتا ہے انہیں، وہ جمع کرائے، یہ جمع کرائے تب اسے جانے دیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے، ٹھیک ہے نا، فرار کر جائے، یہ کیا کرے مثلا 50,000 روپیہ جمع کرا کے رکھ جائے، رسید بنا کے دے جائے، ٹھیک ہے نا، پھر یہ جا سکتا ہے جتنی دیر کے لیے اسے مہلت ہے، 3 دن کی مثلا مہلت ہے تو 3 دن کے لیے یہ کوئی نہ کوئی اپنی ضمانت دے کر جائے، اگر نہ آیا تو پھر وہ کیا ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے. اچھا. ولیس لہ، اب حاکم کے لیے نہیں ہے الزام ہو بکفیل الغریم کہ وہ کیا کر دے، لازم قرار دے اس غریم کے لیے کفیل کہ تو کیا کر ضمانت کے طور پر، وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، مچل کے جمع کرا، یہ ضروری نہیں ہے. ولا ملازمتہ، نہ ہی وہ مدعی لازم قرار دے مدعی کے لیے یہ حق حاصل ہے، لأنہ تعجیل و عقوبہ، کیونکہ یہ وقت سے پہلے آپ اسے سزا دے رہے ہیں، اب بھی جب مجرمی ثابت نہیں ہے وہ مدعا علیہ، جب فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ مجرم ہے تو کس چیز کی سے سزا دے رہے ہو تم، ابھی تو وہ عام نیک پاک با تقوی انسان ہے، ٹھیک ہے، چاہے ظاہری تقوی یا جو بھی ہے ابھی تو اچھا انسان ہے نا، مدعا علیہ ہونے کی صورت میں بندہ گناہگار تو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، کسی پر بھی مدعا دائر کیا جا سکتا ہے، گناہگار تو تب ہوگا جب اس پر دعویٰ ثابت ہوگا، تو فرماتے ہیں یہ وقت سے پہلے جو اسے سزا دے رہے ہو تم، سزا تو نہیں بنے گی نا، ایک شورٹی لے رہے ہیں اس سے کہ اصل تم ایک، یہی بعض نے اس پر اشکال کیا ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاتا، بعض کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اسے مصیبت میں ڈال رہے ہو، یہ جو مچل کے جمع کرا رہے ہو آپ، ٹھیک ہے نا، یہ کس لیے جمع اس کے کرا رہے ہو، جب واپس آ کے لے لے گا، کیا وہ مجرم ہے؟ نہیں مجرم تو پھر اسے پابند کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، جب مجرم ہوگا پھر آپ کا پابند ہو، ابھی تک تو وہ مجرم نہیں ہے، پھر پابند کس چیز کا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا. اچھا. لم یثبت موجبها، ابھی تک تو کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے جو موجب بنے کیا، ہاں اس عقوبت کا، کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے جو اس عقوبت کا موجب بنے، تو لہذا ابھی تک آپ کا یہ مجرم نہیں ہے، جرم ثابت ہونے سے پہلے کیوں اسے پابند کر رہے ہیں آپ. وکیل لہ ذالک، یہ دوسرا قول ہے، ٹھیک ہے نا، وکیل والا قول ہے نہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، اسے مچل کے شوٹی لے، ٹھیک ہے نا، مچل کے اس کے جمع کرے، ٹھیک ہے نا. یہ وہی پھر جیسے سید کہہ رہے تھے ان کی دلیل یہی بنے گی، یہ کوئی عقوبت وغیرہ نہیں ہے، ایک ضمانت ہے تاکہ مدعی کا حق نہ مارا جائے، ٹھیک ہے نا. سزا تب ہوگی جب اس ہاں کا جی، جرم ثابت ہوگا. یہ اس لیے ہے خوفاً ہے تاکہ مدعی کا کہیں حق نہ مارا جائے، کہیں اللہ نہ کرے یہی بندہ مجرم ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا تو حق گیا ہی اس کے بھاگنے کی صورت میں. یہ ان کا قول، یہ ان کی دلیل بنے گی. ان کی کیا ہے، ان کی دلیل یہی ہے، ان کی دلیل کیا ہے کہ ابھی جرم ثابت نہیں ہو، آپ اسے کیسے مصیبت میں ڈال سکتے ہیں. وَإِنْ أَحْضَرَهَا وَعَرَفَ الْحَاكِمُ الْعَدَالَةَ فِيهَا حَكَمَ بِشَهَادَتِهَا بَعْدَ الْتِمَاسِ الْمُدَّعِي. فرماتے ہیں اگر مدعی کیا کر دے، بینہ حاضر کر دے،
وعرف الحاکم العدالہ، اور حاکم ان کی عدالت کو بھی پہچان لے. یہ جو گواہ آئے ہیں واقعاً یہ عادل ہیں. اچھا، فی البینہ، بینہ کے بارے میں حاکم کو عدالت کا بھی علم ہو جائے، پہچان ہو جائے، تو حکم الحاکم، حاکم کیا کرے گا؟ فیصلہ سنائے گا. بشہادتہما، انہی بینہ کی شہادت کے تو بعد، جیسے وہ گواہی دیں گے اسی گواہی پہ یہ کیا کر دے گا؟ فیصلہ سنا دے گا. بعد التماس المدعی سوالہا والحکمہ، لیکن فوراً فیصلہ سنائے گا؟ فرماتے نہیں، بعد التماس المدعی سوالہا، جب بینہ کے سوال کے بعد مدعی طلب کرے گا، التماس کرے گا کہ بلا اب تو گواہی پیش ہو گئی ہے، اب تو فیصلہ سنا دیں. ٹھیک ہے نا، اب تو گواہ بھی عادل ثابت ہو چکے ہیں، اب فیصلہ سنائیں، اب تاخیر کی کیا گنجائش ہے؟ تو اب یہ کیا کرے گا؟ فیصلہ سنائے گا، حکم سنائے گا اپنا. ثم لا یقول لہما اشہدا بل من کان عندہ کلام او شہادہ ذکر ما عندہ انشاء. اچھا، ثم لا یقول القاضی لہما بینہ، وہ دو گواہ جو تھے عادل گواہ، پھر قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے ان بینہ کو کہ اشہدا، کہ تم گواہی دو. وہ جو جب گواہ آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے بولنے سے پہلے قاضی نہیں کہے گا اشہدا، گواہی دو. نہیں، قاضی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بل من کان عندہ کلام او شہادہ ذکر، یوں کہے گا قاضی، ہاں بھائی تم میں سے جس کے پاس کوئی بات ہے، جس کے پاس کوئی گواہی ہے تو بسم اللہ، جس کے پاس کچھ ہے تو بولے، یوں کہے گا. یہ نہ کہے شہادہ گواہی دو، گواہی نہیں، تم میں سے کسی کے پاس کچھ ہے گواہی میں، شہادت میں سے یا کوئی بات ہے تو پھر بسم اللہ کلام کرو. اگر کوئی دینا چاہتا ہے، عندہ ما عندہ انشاء، کہ اگر گواہ کچھ کہنا چاہتے ہو تو بسم اللہ بولو. فَإِنْ أَجَابَا، اگر وہ دونوں شاہد جواب دیں، قبول کریں، یعنی بما لا، ایسا جواب دیں بما لا یثبت بہی حق، کہ ان میں سے کسی ایک کے جواب سے حق کا کوئی عمل دخل نہ ہو، طرح قولہما، تو کیا کیا جائے گا؟ قاضی ان دونوں کے قول کو دیوار پہ مارے گا، رد کر دے گا، صاف ظاہر ہے، ان کا قول قبول، گواہی قبول نہیں کی جائے گی، فیصلہ بھی ختم، مدعا کا دعویٰ ختم. وَإِنْ قَطَعَ بِالْحَقِّ، اگر حق کے موافق فیصلہ دیتے ہیں، یقینی، حق کو یقینی بنانے والا فیصلہ، وطابق الدعویٰ، اور مدعی کے دعوے کے مطابق یہ گواہی دیتے ہیں، تو وعارف العدالہ، اور قاضی ان کی عدالت کو بھی پہچان لیتا ہے، تو حکم القاضی، ان صورتوں میں قاضی فیصلہ سنا دے گا. کما کرنا، فیصلہ اسی طرح سنائے گا جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، یعنی بعد التماس المدعی. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ گواہی سچی دے چکے ہیں، اسے پتہ ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ عادل ہیں، پھر بھی التماس مدعی کرے گا، اب جا کر یہ کیا کرے گا؟ قاضی فیصلہ سنائے گا. الحمدللہ.